السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب نے کہا طاقت کی چیز بتا دو، ٹھیک ہے۔ اب طاقت کی چیز بتانے کے لیے پہلے تو ذہنی طور پر آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ہیرا یاقوت موتی جواہرات مرجان عنبر مشک زعفران کے چکروں میں پھنسا دوں گا۔ لفظ چکر پہ غور کیجیے گا، میں ایسے چکروں میں نہیں پھنساتا، ٹھیک ہے، جس کا حصول ناممکن ہو، مشکل ہو اور انتہائی مہنگا ہو، اور جناب والی اس میں بھی بے یقینی ہو کہ اصلی ہو کہ نقلی ہو، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو چکر میں نہیں پھنسا رہا۔ تو طاقت کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، وہاں ایک چیز آپ کے پاس ہے ازگند، ٹھیک ہے، ازگند پاکستانی، ٹھیک ہے۔ انڈیا والے لیں گے تو ازگند ناگوری لیں گے، پاکستان والے لیں گے تو ازگند پاکستانی لیں گے۔ جو چیز جہاں پہ اللہ نے پیدا کی ہے وہ چیز آپ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ جی، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ دیگر ملک کی لینے کی کوشش نہ کریں، ناک پیسے ضائع نہیں کریں۔ ازگند جو ہے نیٹ پہ گوگل پہ لکھیے گا یا یوٹیوب پہ تو ازگند کی تصویر آ جائے گی۔ یہ بہت سارے علاقوں میں لگی بھی ہوتی ہے، اور اس کی جڑ زمین سے جو کھودیں گے نا، زمین سے مٹی سائڈوں پہ کریں گے تو اس کی جتنی بھی جڑ مل جائے، اس کا جو چھلکا ہے بس یہ اتار لینا، یہی ازگند کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو زیر زمین جتنی ہے، اوپر والی کام کی نہیں ہے، زیر زمین جتنی ہے کاٹ لیں، مٹی ہٹا کے ساری نکال لیں، اس کو دھو کے اس کو سکھا لیں باریک ٹکڑے کر کے اور سارے کو پیس دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ازگند ہے۔ ازگند کو اشوگندھا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کام ازگند سے چل جائے گا، اشوگندھا سے چل جائے گا۔ انڈیا والے ازگند ناگوری لیں، پاکستان والے ازگند پاکستانی لے لیں، ٹھیک ہے۔ نہ پڑیں ناگوری کے چکر میں، خواہ مخواہ میں مہنگی پڑے گی، ہوگی دری کی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو چیز جس ملک میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ اسی کے ملک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ازگند کا ہوگا کیا کہ ازگند آپ نے اس طریقے سے حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنے پنساری سے لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ایک پاؤ ازگند بھی بہت ہے ایک بندے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ازگند کی طاقت بہت اچھی ہے۔ ازگند ایک عجیب چیز ہے، اس کو آپ سادے دودھ سے لیں گے تو اس کو پہلے پیس لیں، پسوا لیں، پسوا کے آٹے کی چھنی سے چھان لیں، بالکل آٹے کی طرح ہو جائے گی۔ جو بچ گئی اس کو اپنے گرائنڈر میں پیسے، اس کو باریک کرنا ہے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں ہم نے ازگند کھائی، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دانہ اس کا موٹا ہے تو وہ آٹوں کا جو بلغم ہے وہ اس کو لپیٹ لپاٹ کے نیچے کرا دے گا، اس کی کیمیکل ویلیو جو پیٹ میں آپ کے نظام ہضم سے، کارٹیکس کے پیپسن سے، امینو ایسڈ سے ریئیکشن نہیں کرے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باریک ترین کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چھان لیا، پیس لیا، اب مرضی ہے اس میں ہم وزن مصری پیس کے ملا دیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے اس میں ہم وزن دیسی شکر پیس کے ملا دیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دو باتیں، اگر اس کو آپ تھوڑے سے دودھ میں ایک چائے کا چمچ لیتے ہیں، کسی بھی ٹائم، صبح لے لیں، شام کو لے لیں، رات کو لے لیں، جو غیر شادی شدہ ہوں وہ رات کو نہ لیں، صبح لے لیں یا شام کو لے لیں، جو شادی شدہ ہوں وہ رات کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چائے کا چمچ آپ نے لے لیا سادے دودھ سے۔ اگر سادے دودھ سے لیں گے تو یہ آپ کی پوری بدن میں، پورے جسم میں طاقت دے گی، مقوی ہے، مقوی اعصاب ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ میں قوت برداشت بہت کم ہو گئی ہے، آپ بات بات میں ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے کو دوڑ پڑتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ بیگم کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ظلم زیادتی کر رہے ہو، یا آپ کو خاتون ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے یار میرے شوہر تو بڑا ہی نیک اور پیارا معصوم سا ہے، میں خواہ مخواہ اس پر چڑھائی کر رہی ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے غصہ کیوں نہیں برداشت ہو رہا، تو یہ ازگند جس کو اشوگندھا بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے آپ کے اعصاب کو مقوی کر دے گی، آپ کے جسم کو مقوی کر دے گی، اور آپ کے اندر قوت برداشت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی ڈپریشن ویلیو کم ہو جائے گی، اور آپ لڑائی جھگڑے سے نکلنے شروع ہو جائیں گے، آپ اچھے بچے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اچھے بچے بن جاؤ گے تو گھر میں امن قائم ہو جائے گا، ہے نا۔ گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑا کرو گے نا تو پہنچے ہوئے بابا جی ٹکر جائیں گے، بولیں گے گھر میں ناچ آتی ہے، گھر میں تعویذ گڑے میں پتلے دفانے اور لمبا چوڑا خرچہ کرا دیں گے تمہارا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو نا، گھر میں ناچ آتی نظر آ رہی ہے، تو ازگند پینی شروع کر دو۔ ازگند کا پاؤڈر ایک چمچ تھوڑے سے دودھ کے ساتھ، آپ نے بھی پی لیا، ہسبینڈ کو بھی پلا دیا، ہسبینڈ نے بھی پی لیا، بیگم کو بھی پلا دیا۔ بچہ ہے آپ کا، جوان ہو گیا ہے 17-18 سال کا، وہ بھی بہت ہائپر نظر آ رہا ہے آپ کو، خصوصاً پہلا بچہ تو نیک ہوتا ہے، دوسرا بچہ بہت ہنگامی حالات کا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، اس میں لڑائی جھگڑا جلد بازی چڑچڑاپن غصے کے عناصر بہت ہوتے ہیں، بغاوت کی کیفیت بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا بچہ تو نہیں بولتا، لیکن دوسرا بچہ عام طور پر لوگوں کو بولتا ہے کہ لگتا ہے میں تو ستیلا ہوں، خائم خمیر الا دیتا ہم ابا کو۔ تو ایسی تمام کیفیات میں جو ہے آپ نے اس کو بھی ازگند پلانی ہے، ٹھیک ہے۔ ازگند 2 سیکٹر میں موو ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سادہ نارمل دودھ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو طاقت دے گی، مضبوط کرے گی، آپ کا ڈپریشن بھی ختم کرے گی، انزائٹی بھی ختم کرے گی، اور غصے کی وہ کیفیت کہ باڈی وائبریٹ ہونی شروع ہو جائے اس کو بھی ختم کر دے گی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ غصے کی وہ کیفیت جہاں باڈی میں وائبریشن آتی ہے وہ چیز آپ کو صورت انزال بھی پیدا کرتی ہے، آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہو، جلدی فارغ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیفیت بھی ادھر سے نمٹ گئی۔ جب باڈی وائبریشن ختم تو دماغ کی وائبریشن بھی ختم، جب دماغ کی وائبریشن ختم تو صورت انزال بھی ختم، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا دماغ لڑا لو، کتنی چھوٹی سی چیز میں اللہ رب العزت نے کتنے ایٹمک فائدے دیے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسی حساب کتاب کو، اسی اشوگندھا کو، ازگند کو، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نیم گرم دودھ سے لیتے ہو تو پھر اس کا ایوریج طاقت دینے کا تو ہے، مگر اس کا ایوریج تمام جسمانی دردوں کو بھی ختم کرنے کا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب سوچو کتنی بڑی بات ہو گئی، ہے نا، تو مشکل نہیں ہے، اتنی قیمتی ترین چیز آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی خالص درد کی دوا بنانی ہے، آپ نے درد کے کیپسول بنانے ہو، کس کے؟ درد کے کیپسول، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے علاقے میں دیکھ لو کہ اشوگندھا ازگند کہاں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے گلشن عدید میں ٹاؤن شپ میں تو بہت لگی ہوئی ہے، بہت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں زمین کے لیول سے اس کی مٹی ہٹانا شروع کر دو، اور جتنی بھی جڑ آئے اس کا جو چھلکا ہے، جڑ کا جو چھلکا ہے وہ پیپر کٹر ہوتا ہے نا، بلیڈ کٹر، پیپر کٹر، چھری بری نہیں، ٹھیک ہے، پیپر کٹر سے آرام سے چھیل کے سارا چھلکا اس کا اتار لو، جمع کر لو جتنا بھی آپ کو چاہیے، جتنا آپ کے اندر حوصلہ ہے، اور پھر وہ جو جڑ ہے اس کے اوپر وہ مٹی جو نکالی تھی وہ دوبارہ ڈالنی ہے۔ تخریب کاری نہیں کرو کہ آپ کا کام ہو گیا، درخت بھاڑ میں گیا، نہیں، درخت کو دکھ نہیں دو، بےمانی نہیں کرو درخت کے ساتھ۔ درخت کی جڑ سے جو آپ نے چھال نکال لی اس کی، وہ دوبارہ مٹی دے دو اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوبارہ زندگی پر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی جو چھال نکالی ہے اس کو دھو کے سکھا لو، سکھا کے انتہائی باریک پیس لو، 1 گرام والے کیپسول بھر دو، دنیا کا بہترین نیچرل پین کلر ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی دینا ہے بولو نیم گرم دودھ سے لے لو، یقین کرو بندہ دعائیں دے رہا ہوگا، دعائیں دے رہا ہوگا۔ نیچرل پین کلر ہے جس کا کوئی لاس نہیں ہے، صرف فائدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے بھائی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔